سورہ اخلاص پڑھنے سے کون سی طاقت ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی زیر زبر پیش اور شد مد کی غلطی ہے، اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں معاف کر دینا اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے کون سی طاقت ملتی ہے؟ تو ناظرین کرام، آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ سورہ اخلاص کے بارے میں ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا، مطلب کہ آپ کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اس کی نیت سے آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کاروبار نہیں چل رہا، جاب نہیں مل رہی، اس کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کو کس طرح سے آپ پڑھیں گے، کس طرح سے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ اس کے لیے سورہ اخلاص کو ساتھ میں اور صورتیں ملا کر پڑھنے سے انشاءاللہ بیماریاں جسم سے ایسے غائب ہوں گی جیسے کبھی تھی نہیں۔ اچھا، تھوڑا سا سورہ اخلاص کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتا دوں۔ جن میں سب سے بڑی فضیلت سورہ اخلاص کی یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو 1/3 قرآن کے برابر ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ کی توحید، مطلب کہ اکیلے ہونے کو بیان کرتی ہے، اور اسے روزانہ پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، جادو جنات سے حفاظت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص کے جو فائدے ہیں، فضائل ہیں، وہ 1/3 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے پڑھنے سے۔ احادیث کے مطابق سورہ اخلاص پڑھنا قرآن مجید کے 1/3 مطلب کہ 1/3 حصے کی تلاوت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت، جیسے دیکھیں جی مرد حضرات کام کے سلسلے میں باہر بھی جاتے ہیں، گھر میں بھی واپس جب آتے ہیں تو ان کو بولا کریں کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو کوئی ہو چاہے نہ ہو، نظر آئے یا نہ آئے، تو سب سے پہلے السلام علیکم بولا کریں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کے گھر میں رزق میں برکت بھی ہوگی۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے اس گھر میں سے غربت دور ہوتی ہے، رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، جہنم سے آزادی، جو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں نے اس صورت سے اس صورت سے محبت کرنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ۔ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو جنت میں داخلے کا سمجھ لیں کہ ذریعہ مل گیا، جب بھی مل گئی آپ کو۔ حفاظت کا بہترین کس طرح سے ہے، جب ہم لوگ صبح شام کو تو سونے سے پہلے، ہر بندہ رات کو سونے سے پہلے تو ہر بندہ ہی صورتیں پڑھتا ہے نا، مطلب کہ سورہ اخلاص ہو گئی، سورہ فلق ہو گئی، سورہ ناس، اور ساتھ میں آیت الکرسی۔ یہ ہر انسان، ہر مسلمان پڑھ کے سوتا ہے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پھونک مار کے دم کر کے بھی سوتا ہے، اپنی چاروں طرف یہ ایسا حصار کھینچ لیتا ہے کہ آپ لوگ کے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ اس سے ہر قسم کے شر، مثلاً کہ جادو جنات سے، حسد سے، اور اس کے علاوہ بلاؤں سے ہماری حفاظت رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات دلی سکون اور اللہ سے تعلق۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کو بیان کرتی ہے، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اچھا ناظرین کرام، کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے، میں آپ لوگوں کو عمل بتا دیتی ہوں، نوٹ کر لیں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی گھر میں بیمار ہے، اس کو تندرستی نہیں ہو رہی، وہ صحت مند نہیں ہو رہا، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے بارش کا پانی لے لینا۔ جب بارش ہوتی ہے نا تو آپ لوگ کوئی برتن، 2-4 برتن ایسی جگہ پہ رکھ دیا کریں، چھت پہ رکھ دیا کریں، تاکہ اس میں پانی اکٹھا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پرات رکھ دی، دیچکیاں رکھ دی، جب تیز بارش ہوتی ہے تو وہ منٹوں میں بھر جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے وہ پانی لے لینا، اوپر سے اس کو اوپر سے کسی صاف برتن میں ڈال لینا، نیچے سے جہاں سے مٹی وغیرہ وہ چھوڑ دیں، اس پانی کو آپ لوگوں نے سیو کر لینا ہے۔
اس پانی کو سیو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس پانی پر آپ لوگوں نے پھر سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور ساتھ میں آیت الکرسی 70 بار پڑھ کر اس مریض کو وہ پانی پلانا ہے۔ سارے گھر والے بھی پانی پی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مریض کو صحت اور تندرستی بھی دیں گے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات، اس کے جسم سے اور بھی جتنی بیماریاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگ سارے گھر والے پی لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے جسم سے بھی ساری بیماریاں دور ہوں گی۔ اس کا بہت، یہ ناظرین کرام وہ عمل ہے جس کو بہت سے لوگوں نے آزمایا ہے اور فائدہ پایا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ ہمارے گھر کے سامنے نا ایک لڑکی تھی، وہ بہت بیمار رہتی تھی، ہائے دن بیمار، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ، اور لوگ کہتے تھے کہ اس پر اثر ہے، جادو جنات کا اثر ہے۔ تو جب بھی بارش ہوتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، برتن رکھ دیتے۔ ہمیں تب تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ برتن کیوں اتنی جگہ پہ رکھتے ہیں پانی اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن اب سمجھ آتی ہے۔ تو وہ لوگ یہی پانی پہ یہ سارا کچھ عمل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو تندرستی دی، پھر انہوں نے بیٹی کی شادی کی، اب الحمدللہ وہ بچوں والی ہے۔ تو آپ کے گھر میں بھی کوئی مریض ہے جس کو اللہ تعالیٰ صحت نہیں دے رہا، تندرستی نہیں دے رہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں میڈیسن کھا رہا ہے لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا، تو بارش کا پانی لے لیں۔ بارش کے پانی پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی کو 70 بار اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس پانی پر دم کر لینا ہے، اور وہ پانی مریض کو پلانا ہے۔ جتنا زیادہ پانی اکٹھا کر سکتے ہیں، آج کل ویسے بھی بارشوں کا موسم ہے، بہت تیز بارشیں ہوتی ہیں، جتنا زیادہ پانی اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیں، ان پر یہ دم کر لیں۔ سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس، آیت الکرسی 70 بار اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے اس پانی کو دم کر کے رکھ لیں، اس مریض کو بھی پلائیں اور خود بھی پئیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آپ لوگ باوضو ہو جایا کریں، صبح کے ٹائم میں ناشتے کے بعد باوضو ہو جائیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں۔ مطلب کہ آپ لوگوں اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ میں آج جتنا بھی سورہ اخلاص پڑھوں گی اس مقصد کے لیے پڑھوں گی، تو اے اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی دینا۔ مطلب کہ آپ کے بچے بچیوں کے اگر رشتے نہیں ہو رہے اس کی نیت کر لیں، اگر گھر میں کہ آپ کے میاں کو، آپ کے بچے کو جاب نہیں مل رہی، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، اس کی نیت کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے اور گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ گھر سے تمام تنگ دستیاں دور ہو، تو اس کی نیت کر کے پھر آپ لوگوں نے سارا دن جب بھی اس مقصد اپنے مقصد کی نیت کر لیں، پھر درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کیجیے گا جیسے جیسے آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں گے، ایک تو آپ کی زبان پہ فروانی بھی ہوگی، پڑھنے میں بھی، اور اس کے بعد جب آپ لوگ اب سی بات سے جی میں نے اب نہیں پڑھنی، رات کو یا شام کو یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، بالخصوص جب بھی آپ لوگوں نے پڑھنے یا اب میں نہیں پڑھ سکتی صبح، اب انشاءاللہ صبح پڑھوں گی، تو پھر آپ لوگوں نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، دعا اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے، اور یہ کہنا ہے کہ اے اللہ میں نے آج جتنی بھی سورہ اخلاص پڑھی ہے، اے اللہ اس کے صدقے میں آپ لوگ میری یہ حاجت پوری کر دیں، میری یہ مراد پوری کر دیں، میری یہ مشکلات دور کر دیں، میرے گھر سے پریشانیاں دور کر دیں، مجھے اپنے مقصد میں کامیابی دے، اور انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی بھی ملے گی، جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، کیونکہ جب انسان کی زبان پر اللہ کے کلمات ہو جاتے ہیں نا، کلمات آ جاتے ہیں، تو اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا، ہر بات پوری ہوتی ہے۔ کبھی آزما کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو میری بات 100% لگے گی صحیح، کیونکہ میں ایسا کر چکی ہوں۔ میں الحمدللہ جب بھی ہوتی ہوں کچھ نہ کچھ پڑھتی ضرور ہوں، اللہ تعالیٰ قبول منظور کرے جو بھی پڑھیں ہم لوگ، تو اس کے ساتھ نماز قرآن کی پابندی ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ دنیاوی معاملات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملات اللہ تعالیٰ آسانی کے لیے ہمیں نماز اور قرآن کا پابند ہونا ضروری ہے۔ نماز اور قرآن کی پابندی ضرور کیجیے گا، سب کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کی دعا کس کے حق میں قبول کر لیتی ہوں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعا میں ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، رزق میں برکت کے لیے، یا پھر کن فیکون لکھ دیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، باتیں اچھی لگی ہیں، تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ الحمدللہ آپ سب میری دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔